گرین ٹی آپ نے سنا ہی ہے کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں فائدہ مند ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا کون سا ایک خاص انگریڈینٹ ہے یا کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے گرین ٹی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور کیا یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ گرین ٹی کے علاوہ بھی ہمیں کسی اور چیزوں سے، کسی اور ورائٹیز سے یا کسی اور پلانٹ سورس سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت اچھی انفارمیٹیو سی ویڈیو ہوگی، ضرور دیکھیے، آخر تک دیکھیے اور غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گرین ٹی کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، میری بھی ہیں اور میرے بہت سارے کلیگس کی بھی ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز کی بھی ہیں، نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا آپ سمجھ لیجئے کہ ٹاپک بھی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کھانے پینے کی کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، مستقل اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور جب بھی اس کے اوپر نیا کوئی پیپر آتا ہے تو اس کی نئی سے نئی افادیت ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گرین ٹی ایک بڑی ہی آپ کہہ لیجئے کہ امپورٹنٹ چیز ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب گرین ٹی کا ایسا کون سا فائدہ ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ ہائپ بھی مل جاتی ہے، اتنی زیادہ شہرت بھی مل جاتی ہے، اور بچہ، بڑا، بوڑھا، پاکستانی، انڈینز، چائنیز، جاپنیز، امریکنز، یورپ میں ہر جگہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ یہ فائدہ مند ہے۔ یہ بات نہیں کی جاتی کہ اس میں کا کوئی نقصان ہے، ہر جگہ اس کے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ تو گرین ٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیمیکل رکھا ہے، ایک کمپاؤنڈ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں EGCG، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو بہت ہی اسٹرانگ فلیونوائڈ کے طور پہ آپ اس کو کہہ لیجئے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ بہت اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ بہت سارے اس کے کام ہیں جو باڈی میں جا کے یہ کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گرین ٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن گرین ٹی میں بھی دو ورائٹیز ایسی ہیں جس میں اس کی مقدار عام گرین ٹی کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہے ماچا گرین ٹی، یا ماچا ٹی بھی اس کو کہتے ہیں، دوسری ہے سینچا ٹی، ٹھیک ہے، سینچا ٹی۔ تو یہ دو ویرائٹیز جو ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگ اس میں EGCG جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی گرین ٹی ہے اس سب میں ہوتا ہے، لیکن ماچا اور سینچا میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ ماچا ٹی، گرین ٹی ریگولر جو ہے، اور سینچا یا دوسری اور جو ورائٹیز ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ سارے کی ساری جتنی بھی ٹی ہیں یہ ایک ہی پلانٹ کی ورائٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چائے کی پتی کا ایک ہی پودا ہے، اب اس ایک پودے کی جو فرمنٹیشن ہے، جو اس کا پروسیس ہے بنانے کا، اس سے ہی پھر یہ ساری چائے بنتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کس ٹائم پہ اس کو ہارویسٹ کیا گیا، کس پروسیس کے تحت اس کو تیار کیا گیا، ڈرائی کیا گیا، اور کس لیول پہ آ کے اس کو پھر پیک کیا گیا۔ تو جو سب سے زیادہ پروسیسڈ ہمارے پاس اس کی فارم آتی ہے وہ ہماری ایک ریگولر بلیک ٹی ہوتی ہے، جس کو ہم کالی پتی عام ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گرین ٹی کی بھی دو طریقے ہیں، ایک چائنا کا طریقہ ہے گرین ٹی کو پروسیس کرنے کا، ایک جاپان کا طریقہ ہے۔ تو جاپان کا جو طریقہ ہے وہ اسٹیم کے ساتھ وہ اس کو ڈرائی کرتے ہیں، اور پھر اس کو بہت آپ سے کہہ لیجئے کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، بہت نرم طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں، جتنی بھی اس کی افادیت ہے، وہ میکسیمم اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کا کلر بھی میکسیمم اچھا رہتا ہے، اور اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی زیادہ اچھی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چائنا میں اس کو ہیٹ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، تو اس سے تھوڑے سے اس کی رنگت بھی، گرین ٹی اگر آپ چائنا کی لیں گے اور جاپان کی لیں گے تو تھوڑا سا اس کا کلر کا بھی فرق آپ کو محسوس ہوگا، خوشبو کا بھی فرق محسوس ہوگا، اور ذائقے کا بھی فرق محسوس ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ صرف اور صرف پروسیسنگ کا، ٹھیک ہے، ادروائز چائے کے پودے لگ بھگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو کہا کہ ہارویسٹنگ کس ٹائم پہ، پتا چھوٹا ہے، پتا بڑا ہو گیا، تو ان سب چیزوں سے ان کے فلیورز چینج ہو جاتے ہیں، پھر آگے پروسیسنگ ان کا مزید فلیور چینج کر دیتی ہے، اور اس کی افادیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ پروسیس ہوگا اتنی اس کی افادیت کم ہو جائے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بلیک ٹی ہے اس کی افادیت سب سے کم ہے۔ اس کے بعد پھر ریگولر گرین ٹی ہے، پھر جس طرح اس کو سوفسٹیکیٹڈ کیا جاتا ہے، اس کا پروسیس جتنا اچھا کیا جاتا ہے، اس سے اس کی افادیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی گریڈنگ بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی پرائسز بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھا کیجئے کہ آپ جب پتی لینے جائیں، ایک تو یہ کوشش کیجئے کہ پتی آپ نے لینی ہے، یہ جو
ٹی بیگز ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے، یا پروسیس کیا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں گرین ٹی کون سی ڈلی ہے کون سی نہیں ڈلی، تو کوشش کیجئے کہ گرین ٹی ہمیشہ کسی ریلائبل جگہ سے خریدیے، اور اگر آپ کو امپورٹڈ پیکڈ مل جاتی ہے پتیوں کی شکل میں تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ای جی سی جی کے اوپر کہ یہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے ای جی سی جی ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے، اس کا نام بہت مشکل سا ہے، لمبا ہے، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس آپ ایبریویشن یاد رکھیے۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ، مطلب بہت ہی اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، آپ کی باڈی میں سے ٹاکسنس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، آپ کی باڈی میں کہیں پہ بھی کوئی بھی سوزش ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ اینٹی کینسرس بھی اب اس کا ریزلٹس مل رہے ہیں کہ یہ اینٹی کینسرس بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے، یعنی کہ دل کے امراض کے لیے بہت اچھی ہے۔ کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کا بہترین اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ آپ کی جتنی بھی ایجنگ پروسیس ہے اس کو یہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی ہے، جتنی بھی توڑ پھوڑ باڈی میں ہو رہی ہے یا اسکن پہ ہو رہی ہے تو یہ اس کی اسکن کو ریپیئر کرتی ہے، اور جو سیلز ہوتے ہیں اس کی لائف کو بڑھا دیتی ہے، تو اس لیے بہترین زبردست قسم کا یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ بہترین کوانٹٹی میں ای جی سی جی ہوتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی ورائٹی ہے اور اس میں کتنا ہے، لیکن جو اس کا ایک سیف ڈیلی ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 کپ، جو چھوٹے والے قہوے والے کپ ہوتے ہیں وہ آپ بآسانی پی سکتے ہیں، اگر آپ اس میں چینی کی ایڈیشن نہ کریں تو آپ اس کے 3 سے 4 کپ آرام سے پی سکتے ہیں۔ اس کی مقدار جو ہے وہ گرامز میں ہوتی ہے، لیکن آبویسلی جب ہم اس کا قہوہ بناتے ہیں تو وہ پھر گرامز سے ہٹ کے وہ کپس کی شکل میں آ جاتی ہے، تو آپ آرام سے 3-4 کپ پیجئے۔ ہاں، فیٹ برنر بھی ہے، تو جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً لوگ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سالہ سال بھی پیتے رہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ غلط بات ہے۔ گرین ٹی اپنے فائدے ضرور چھوڑتی ہے، آہستہ چھوڑتے لیکن بہت اچھے فائدے چھوڑتی ہے آپ کی باڈی کے اوپر، تو اس کا مستقل استعمال بھی کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 کپ سیفلی آپ پی سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج گروپ کے ہیں۔ اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت سیف ہے، بالکل محفوظ ہے، آپ کو کوئی نقصان یہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ نے چھوٹے بچوں کو دینا ہے تو دن میں چھوٹا سا ایک آدھا کپ ان کو تھوڑا سا دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کو کسی بھی قسم کی چائے یا کیفین والی چیزیں نہیں دینی چاہیے، چاہے پھر وہ گرین ٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب یہ بھی بات سوچنے کی، کیا یہ جو کمپاؤنڈ ہے ای جی سی جی یہ صرف گرین ٹی میں ہی ملتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جتنی مقدار اور جتنی اچھی مقدار گرین ٹی میں ہوتی ہے وہ باقی پلانٹ سورسز میں نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاؤں جو آپ بغیر کسی قیمت کے لے کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے، وہ ہے کیلے کے پتے۔ جی ہاں، بالکل، کیلے کے پتوں میں بھی ای جی سی جی بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں انڈیا کی اور سائڈ کی کہ جو کیلے کے چھلکوں میں کوکنگ بھی کرتے ہیں اور اس میں ریپ کر کے بھی چیزیں دیتے ہیں اور اس کو پلیٹ کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا بھی کانسیپٹ یہ ہے، اور بالکل ان کے بڑوں کا ٹھیک وہ ہے کہ جب کوئی گرم چیز اس میں ڈالی جاتی ہے تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے ای جی سی جی یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اب آپ کے کھانے میں بھی شامل ہو سکتا ہے، تو اس سے فائدہ ہی آپ کو ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز کوکنگ کی جاتی ہے، بنانا لیوز آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، تو اس کو لپیٹ کے پھر پکایا بھی جاتا ہے۔ اس میں چاولوں کو عموماً فش پکائی جاتی ہے، چاول، بہت ساری ریسیپیز آپ کو مل جاتی ہیں، تو یہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ڈرائی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بنانا لیوز کو، اور اس کا بھی آپ پاؤڈر بنا کے گرین ٹی کی طرح آپ اس کو قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ نے گرین ٹی کے 3 سے 4 کپ پینے تو ہو سکتا ہے کہ بنانا لیوز کے آپ کو 6-7 کپ پینے پڑیں، کیونکہ اس میں اس کی مقدار تھوڑی کم ہے لیکن ہے بہت اچھی مقدار میں۔ گرین ٹی کے بعد اسی میں میرا خیال ہے سب سے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ گرین ٹی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوسرے کا نعم البدل ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزوں میں رکھی ہیں، جیسے وائٹامن سی ہر پھل میں ہے، تقریباً ہر سبزیوں میں، کافی سبزیوں میں ہے۔
لیکن ہر ایک کا جو کانٹینٹ ہے، جو کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی چیز ایک دوسرے کی 100% متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ گرین ٹی بہت مہنگی ہے تو آپ کیلے کے چھلکوں کی چائے قہوہ بنا کے پی سکیں یا اس کا ویسے استعمال کر سکیں، تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔ سب کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے ایک کیمیکل کمبینیشن بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ فائدے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ گرین ٹی کا آلٹرنیٹ آپ کو ایک اچھا میں نے دے دیا۔ آپ اس کو بھی ٹرائی کیجئے گا، پتا چبا کے نہ کھائیے گا کیونکہ دیر ہضم ہوتا ہے، اس طرح سے کھانا مشکل ہوگا۔ اس کا جب بھی بنائیں، چاہے تازے کا چاہے ڈرائی کر کے، اس کا بھی آپ نے قہوہ ہی پینا ہے، یا پھر آپ اس میں کوکنگ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ان چیزوں کا استعمال کیا کیجئے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، لمبا عرصہ استعمال کی جا سکتی ہیں، کوشش کیجئے کہ اس طرف آئیے، نہ کہ یہ کہ کیمیکل سے بھری گولیاں کھائیے یا گرین ٹی کے کیپسولز کھائیے۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں پریزرویٹیوز بھی ڈلیں گے، سنتھیٹک چیزیں بھی ڈلیں گی، ٹیبلیٹنگ بنانے کے لیے اس میں ویکسز بھی ڈلیں گی، اس میں بائنڈنگ ایجنٹس بھی ڈلیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جو چیز جتنی را آپ استعمال کر سکیں وہ استعمال کیجیے۔ فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، صحت مند رہیے، خوبصورت رہیے، اور خوب سیرت بھی رہیے۔ جتنی آپ محنت اپنی خوبصورتی پہ کرتے ہیں، اتنی ہی محنت اپنی سیرت پہ بھی کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔